ہماری وہ جو کتاب بھی کے سلسلے میں آ چکی ہے دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خود علماء کے حوالے سے ذکر ہو چکی ہیں، لیکن رزق کی تنگی کے حوالے سے کچھ اعمال ایسے ہیں، بلکہ 9 اعمال ایسے ہیں جو آیت اللہ سیستانی نے خود بتائے رزق کی تنگی کے حوالے سے، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اعمال رزق کون سے ہیں۔ تو پہلا عمل تو آیت اللہ سیستانی نے اپنے استفتاء میں یہ بتایا کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا خود رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا۔ فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا، ہمارے ہاں تو عام طور پر ہوتا ہی جس طرح کا لائف سٹائل ہے کہ بہت مشکل اٹھتے ہیں کیونکہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے، بہت مشکل اٹھا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ہی بغیر کسی تعقیبات کے پڑے ایک دم سے بستر پہ گر کے سویا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کتنا بڑا ایک موقع ہم ہاتھ سے گوا دیتے ہیں رزق کے حوالے سے، فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تعقیبات میں مشغول رہنا۔ پھر اس کے بعد آقا سیستانی نے ایک دعا ذکر کی ہے، نہیں اس میں ہاں ایک بات اور بتا دی جائے آپ کے لیے، ویسے تو سورہ واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے، یہ آقا سیستانی نے خود بھی ذکر کی ہے، اور یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی ذکر کی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک یہ اس سلسلے میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غنی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہا کہ سورہ غنی پڑھی جائے، علم میں بھی اور عقل میں اضافے کے لیے بھی، فقط عام روزیوں میں اضافے کے لیے بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم صرف مال و دولت کے لیے سورہ واقعہ پڑھیں، نہیں، علم میں اضافے کے لیے اور عقل میں اضافے کے لیے بھی کہا کہ سورہ غنی پڑھیں، جو کہ سورہ واقعہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کسی بھی اور چیز میں تونگری آنے سے پہلے خود علم کے اندر تونگری آ جاتی ہے، یعنی ابھی چاہے مال و دولت کی فی الحال ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آئے، لیکن فوری طور پر ہی کسی اور چیز کے تونگری میں آنے سے پہلے ہی خود علم اور عقل کے اندر تونگری آ چکی ہوتی، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ لیکن بہرحال جو چیزیں آقا سیستانی نے بتائی ہیں، تو ایک تو وہی فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تعقیبات میں مشغول رہنا، اور دوسری ایک دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، آقا سیستانی نے اس کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم، اور یہ مشہور ترین بھی ہے، شاید مفاتی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال یہ ایک دعا ہے الگ سے جو رزق کے سلسلے میں خود آقا سیستانی نے ذکر کی۔ اس کے علاوہ خود سورہ ایک تو یہی سورہ واقعہ تو ابھی آپ نے سن ہی لیا، اس کے علاوہ ہر جمعے کو آقا سیستانی فرماتے ہیں سورہ صافات کا پڑھنا یہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرواتا ہے، ہر جمعے کو سورہ صافات پڑھنا۔ لوگ کیونکہ آج کل بہت اس سلسلے میں پریشان ہیں، آپ ایام اذا شروع ہونے والے ہیں، آپ میں سے اکثر خواتین مجالس بھی پڑھیں گی، تو باقاعدہ آقا سیستانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں یا علماء اور مراجع کے لحاظ سے بہت سی باتیں آپ مجالس میں ذکر کریں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ سورہ صافات اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ناخن اور مردوں کے اعتبار سے بھی ایک حکم ہے کہ مثلا اپنی مونچھوں کے بال وغیرہ کاٹنا، اس سے بھی خود یعنی روز جمعہ ناخن کاٹنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آقا سیستانی ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ ہر نماز شب جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے جب سجدے میں آپ جائیں، نماز شب کے سجدے میں، کہ جو بھی کئی سجدوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس دعا کو پڑھنا کہ جو آپ کے سامنے ہے، یا خیر و مدعوبن سے لے کر اور انکا علی کل شیء قدیر تک، یا آپ لوگ چاہے تو اس کو جلدی جلدی لکھ لیں، ورنہ آپ کو الگ سے بھی اتنا اگر وقت نہیں بھی ہوا تو ہم اس کے پرنٹ آؤٹ آپ کو بعد میں دے دیں گے، کیونکہ یہ ذرا لمبی دعا ہے، لکھنے میں کافی وقت آپ کو لگ جائے گا۔ جی ہاں یہ ضرور آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ نماز شب کے سجدے میں پڑھنی،
جی ہاں، اس میں کوئی اور بھی لے کے اس طرح سے کھڑا ہو جائے، یعنی آپ کو پڑھواتا رہے، آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ مجھے پڑھوا دیں، تو آپ سجدے میں پڑھتی رہیں اس کو. اچھا جی اس میں آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ. آپ لوگ اس میں بہت سارے سوالات نہیں ہیں. نماز شب کے بس سجدے میں کسی بھی ایک شخص سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو پڑھوا دے اور آپ پڑھتی رہیے. اچھا پھر اس کے بعد ہے خود آقا سیستانی نے بات فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے، کیونکہ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آنا اس سے رزق گھٹتا ہے، تو اس کا اگر الٹا کر لیا جائے تو اہل و عیال کے ساتھ خوش خلقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو طلب رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے اور مفاتی کے حاشیے میں اس کا تذکرہ ہے، وہ بھی بہت مفید ہے. مفاتیح الجنان میں طلب رزق کے سلسلے کی جو دعائیں ہیں، جو نمازیں، اس کے اندر آپ دیکھیے مفاتیح کے حاشیے میں طلب رزق کے سلسلے کی نماز، وہ آپ خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا، یہ آقا سیستانی نے اس کو ذکر کیا. اور ایک دعا اور ہے، یہ بھی آپ کو الگ سے ہم دے دیں گے، یا رازق المقلین و یا راحم المساکین والی دعا، اکفنی ما اہمنی تک جو ہے، یا اگر چاہیں تو بھی اس کو فوراً جلدی جلدی لکھ لیں، ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو روزانہ پڑھنا ایک دعا ہے کہ جو روزانہ اگر پڑھی جائے تو یہ بہت زیادہ اہم اور مجرب ہے رزق کے سلسلے میں. تو جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ کچھ اعمال ہیں خصوصی طور پر جو آقا سیستانی نے اپنے استفتاح میں ذکر کی. یا رازق المقلین و یا راحم المساکین و یا ولی المؤمنین و یا ذی القوۃ المتین صلی علی محمد و آل بیتہ وارزقنی و عافنی و اکفنی ما اہمنی، یہ ایک دعا ہو گئی. اچھا اب دیکھیے ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. آقا سیستانی سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ دعا کی قبولیت کی کیا شرطیں، دعا کی قبولیت کی، کہ آیت اللہ سیستانی نے بڑا ایک عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. وہ شرط، وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں. خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اہل معرفت کے لیے یہی کافی. اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان، اپنے استفتاح میں ذکر کیا، اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کو اس بات کے بعد دعا کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ میری دعا قبول بھی ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی. یعنی فرماتے ہیں کہ انسان دعا کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہے گی کہ میری حاجت پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی. تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ ایک تو عمر اور عقل کے اعتبار سے بھی باتیں آ گئیں، اور رزق کے اعتبار سے بھی آیت اللہ سیستانی نے جو عمل اور دعائیں بتائی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا.